عبداللہ صاحب ایک بات تو کنفرم ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ بعد میں کوئی پارٹی جوائن کریں گے تو ابھی سے ہم ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ مستقبل کے لوٹے ہوں گے یہ، کیونکہ یہ لفظ سیاستدان ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ تو لوٹے والی بات تو آپ نے درست فرمائی ہے، کیونکہ ابھی تو میرے خیال میں منڈی بھی لگے گی اور ظاہر ہے اس کے منڈی لگے گی، ریٹ لگیں گے، جی بالکل، وہ ہارس ٹریڈنگ جس کو عرف عام میں ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے، وہ ہارس ٹریڈنگ کا تو نظر آئے گی۔ بہرحال اس سے علیحدہ بات اگر کرتی جائے وہ یہ ہے کہ اس سارے کے بعد آخر پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف کرمنل کیسز کو فیس کر رہے ہیں اور ان کے اوپر مختلف جو چارجز ہیں وہ پریس کیے جائیں گے۔ تو الیکشن جیتنا ایک اور بات ہے، اور اس کے بعد ان چارجز کو فیس کرنا اور اس کی شکل کے اندر اگر ظاہر ہے اگر آپ کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر کیا وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آخر پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی، وہ 25 30 35 سیٹیں اگر وہ سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی بھی ایک گروپ تو ہوگا، اور پھر سیاست جو ہوتی ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کا نام ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے یا تو وہ بالکل ایک بڑی میجورٹی سے آ رہی ہو، اور اگر وہ مخلوط حکومت بنی اور اگر وہ مخلوط حکومت بنی تو پھر ظاہر ہے اس کے بہت سارے مسائل، مشکلات اور پھر کچھ دے کچھ لے، جس طرح سے ہم نے پی ڈی ایم کے اندر دیکھا کہ شہباز شریف صاحب ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر جو ہے، وہ میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، بڑا احترام ہے اور انہوں نے بڑا پرفارم کیا، لیکن جب بطور وزیر اعظم آئے تو وہ کچھ کہیں نہ کہیں مفلوج نظر آئے، حالات بھی ایسے پیدا ہو گئے تھے، لیکن جو ان سے امیدیں کی جا رہی تھیں ایڈمنسٹریٹولی وہ شاید اس طرح سے ادا نہ کر پائے۔ تو لیکن دیکھتے ہیں اب آنے والے وقتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا جو نفرت کا ایک ابال ہے اس میں بھی کمی آ جائے گی الیکشن کے بعد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔